بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اگست 2025 ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ہوں نوید ملی، چیئرمین پنجابی امن کمیٹی۔ میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں آج 14 اگست کے حوالے سے جو اس دور میں کوئی نہیں بتاتا۔ نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر بندہ ذاتی اور مالی مفاد کے لیے بولتا ہے، چلتا ہے، تقریر کرتا ہے، ویڈیو بناتا ہے، لیکن یہ واحد ویڈیو ہے جو آپ کے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے، قوم کے مفاد میں ہے۔ 14 اگست کا دن ہمیں قومی یکجہتی کا پیغام دیتا ہے، تو ہمیں اسی حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ یہ ایک قیمتی بات ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو ری پوسٹ کریں گے، اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر کریں گے، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کاپی کر کے اپنی وال پہ لگائیں اور پھر آگے ٹیگ کریں دوستوں کو، اور اس بات کو آگے ضرور پہنچائیں۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جن کا کوئی لیڈر ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت لیڈرشپ کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے خدا نخواستہ پاکستان بالکل بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو اس کو مار دیا گیا اور اس جماعت کو دھکیل کر قومی سے لسانی جماعت بننے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف قرض اتارو، ملک سنوارو، موٹر ویز یا اور دیگر سب سے بڑی پرابلم کیا تھی کہ ہمارا دشمن انڈیا، جس کی وجہ سے ہم کئی جنگیں کر چکے ہیں، اس کے ساتھ امن ہونا بہت ضروری تھا کہ اس کے ساتھ امن ہو جاتا تو ہماری جو جنگوں پہ، دفاع پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بچ جاتا اور ہماری قوم آگے چلی جاتی۔ نواز شریف نے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی جیل میں ڈال کر پابند سلاسل کر کے منظر سے ہٹایا گیا اور مجبور کیا کہ جو قومی جماعت تھی مسلم لیگ وہ ایک صوبے تک محدود کر دیا گیا۔ آج اس کے بعد پھر ایک اللہ نے موقع دیا کہ عمران خان واحد لیڈر تھا، واحد انسان رہ گیا تھا ہمارے پاس، جس کے اوپر پاکستان کے ہر ضلع، ہر صوبہ، ہر کونے سے عوام کو اعتماد تھا۔ اب نواز شریف کے اوپر باقی صوبے اعتبار نہیں کرتے تھے، زرداری کے اوپر پنجاب اعتبار نہیں کرتا تھا، ANP کے اوپر پختونوں کے علاوہ کوئی اعتبار نہیں کرتا تھا، بلکہ پختون بھی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح علاقائی تنظیمیں بن گئیں جنہوں نے اپنے علاقائی مفاد کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی کو پنجابی کا نعرہ دیا، کسی کو پختون کا نعرہ دیا، کسی کو سندھی کا نعرہ دیا، کسی کو بلوچ کا نعرہ دیا۔ نظر نہیں آتا کہ کوئی بندہ پٹھان کا نعرہ لگانے والا پٹھان سے مخلص ہو، کوئی بلوچ کا نعرہ لگانے والا بلوچ سے مخلص ہو، کوئی سندھی کا نعرہ لگانے والا سندھی سے مخلص ہو۔ دیکھ لیں 17 سال سے سندھ کے عوام کو سندھی اجرک اور ٹوپی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اب یہی ڈرامہ پنجاب کے اندر سرائکیوں کو اجرک دے دی گئی ہے، اگر صوبہ بن گیا تو پھر ان کو ایک نیلی ٹوپی دی جائے گی، وہ جب ان کو ٹوپی ملے گی وہ ٹوپی پہنیں گے اور پھر کہیں گے جی یہ ٹوپی ہماری 8000 سال پرانی تاریخ کی ٹوپی ہے۔ تو یہ کہیں پڑی ہوئی تھی موہن جودڑو کے محلات کے اندر، تو وہاں سے ہم نے اکھاڑ کے نکالی ہے، یہ سرائکیوں کی ٹوپی ہے جو آج ہم پہن رہے ہیں۔ اس طرح کے ڈھکوسلے جو ہے نا وہ لسانی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں وہ دے رہے ہیں، جو کہ بالکل سراسر بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ قوم بالکل لسانی بنیادوں پر، زبانوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے، قوم کا لیڈر نہ ہو، قوم لسانی بنیادوں پر لڑ رہی ہو، سارا دن سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ ہو رہی ہو، دھمکیاں دی جا رہی ہوں، اور دھمکیوں کی درخواستیں لوگ جا کے FIA میں دے رہے ہیں، FIA والے درخواستیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے جا رہے ہیں، کوئی جاؤ لڑو، جاؤ مرو۔ اب میں سیدھی بات بتاؤں کہ مجھے کچھ لوگوں نے ایسی دھمکیاں اور ایسی گالیاں اور ایسی بدتمیزی کی ہے، میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں FIA میں جا کے درخواست دوں، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں نے وہاں جا کے درخواست دی تو عمل نہیں ہونا، شاید ملزم سے زیادہ مجھے مدعی کو خوار کیا جائے گا۔ یہی حال اینٹی کرپشن میں ہوا کہ میں نے کرپشن کے خلاف بہت درخواستیں دی، کسی جگہ پر بھی کرپشن کے
خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے پیشیاں دے دے کر زچ کیا گیا تھا کہ میں پیروی ہی چھوڑ دوں۔ یہ حال ہے ملک کا۔ اس وقت ملک کو اگر کوئی نکال سکتا ہے نا اس جنجال سے، اکٹھا کر سکتا ہے، تو وہ صرف عمران خان ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، میں پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کا عہدیدار نہیں ہوں، صرف پی ٹی آئی کے لیڈران کی بات نہیں کر رہا، اس کے ساتھ بھی غداروں کی بے انتہا جو نا کھیپ ہے، جنہوں نے نہ پہلے عمران خان کو کچھ کرنے دیا، شاید آئندہ بھی نہ کرنے دے۔ مفاد پرست لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، گروپ بندیاں کر کے عمران خان کو پھر یرغمال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی عمران خان کی وجہ سے یہ ملک متحد رہ سکتا ہے۔ ایک موقع ہوتا ہے پھر کہ یار آج ہم متحد رہیں تو پھر کشتی بھنور سے نکال سکتا ہے اگر لیڈر ہو۔ اس ملک کو آج جو بیوروکریسی ہے، چھوٹا سے چھوٹا ملازم اور بڑے سے بڑا ملازم جہاں سے دل چاہتا ہے، جو جی چاہتا ہے لوٹ لیتا ہے، کسی بھی بات کا خوف نہیں ہے۔ 100 روپے لوٹو، 20 روپے ان کو دے دو جو لوٹ مار کو روکتے ہیں، اور 80 روپے آپ کے حلال ہو جاتے ہیں۔ جب تک ملک سے کرپشن ختم نہیں ہوگی نا، آج جو لوگ نوجوان ہیں خواب دیکھ رہے ہیں میری گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، آپ پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچ، پٹھان بن کے دیکھیں، یقین کریں آپ سائیکل پر بھی نہیں رہیں گے۔ یہ گدھے ہیں جو آپ لوگوں کو لسانی بنیادوں پر لڑا رہی ہیں، یہ گدھے آپ کی بوٹیاں نوٹ نوٹ کے کھا جائیں گی۔ اس ملک میں صرف ایک ہی فارمولا ہے کہ یہ ساری قوم سبز ہلالی پرچم کو اوڑھے، باقی تمام ٹوپیاں، ڈرامے یہ سب بند کر دیے جائیں۔ یہ سب فارن ایجنسیوں کے فنڈڈ لوگ ہیں، بہت بڑی رقم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، چند لوگوں کو پیسے ملتے ہیں، باقی صرف بلا وجہ ڈگڈگی بجانے کے لیے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کی طرف واپس لوٹیں، اس کو باہر نکالیں جو کہتا ہے کہ میرے پاکستانی ہو۔ جب آپ پاکستانی بنیں گے، متحد پاکستان ہی اپنے دشمن بھارت کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، بھارت کو بکھیر سکتا ہے۔ خالصتان تحریک بھارت کو توڑ دے گی۔ جس دن خالصتان ملک بن گیا، اس دن پاکستان ایک مضبوط دشمن سے آزاد ہو جائے گا اور پاکستان سارا اوپر جائے گا، اور خالصتان کے جو سکھ لوگ ہیں وہ پاکستان میں صبح آ کے شام کو واپس جا سکتے ہیں۔ ایک اچھا پڑوسی ہمیں مل جائے گا جس کی وجہ سے ہم ساری قوم اوپر جا سکتے ہیں۔ پاکستان مضبوط ہے تو خالصتان بنے گا۔ اگر پاکستان کے اندر یہ لسانی جماعتیں، یہ ٹوپی ڈرامے، یہ اجرکوں والے ڈرامے کرتے رہے، تو دشمن کو یا خالصتان تحریک کو یہ پیغام جائے گا کہ جس پاکستان نے ہمیں مدد کرنی تھی، ہمیں سپورٹ کرنی تھی، وہ تو خود بکھر رہا ہے۔ اور یہ لوگ یقین جانیں ذرا بھی رحم نہیں کر رہے، یہ اتنے درندے ہیں، یہ اجرکے پہن پہن کر، بنگڑے ڈال ڈال کر اس طرح سے تاثر پیدا کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان تو کبھی تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری لسانی جماعتیں جو ہے نا، یہ اس وقت وزیر اعظم بھی ہیں، چیف منسٹر بھی ہیں، گورنر بھی ہیں، کور کمانڈر بھی ہیں، چیف جسٹس بھی ہے، آرمی چیف بھی ہے، ڈی جی آئی ایس ایف بھی ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لسانی لگڑ بھگے ملک کے بخیے ادھیڑ رہے ہیں، کوئی متحد کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ 14 اگست ہے، ہری جھنڈیاں لہرائیں گے، 15 کو ہم بھول جائیں گے، کیوں جی 15 تاریخ ہندوستان کی آزادی کا دن ہے۔ ایک دن کے لیے جشن منانے سے کیا پاکستان قائم رہے گا؟ نہیں میرے دوستو، ہمیں مستقل طور پر اس سبز ہلالی پرچم کی حفاظت کرنی ہے، اور پاکستانیوں کا نعرہ لگانے والا اور جو پاکستان کے لیے بات کرنے والا اور قوم کو متحد کرنے والا لیڈر ہے نا، اس کو باہر نکالنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش بے شک مشکل ہے، بہت سارے لوگ کوشش کرنے کی پاداش میں جیل گئے۔ میں نے بھی 2 سال پہلے یہ ایک دفعہ بات کی تھی کہ اس کو رہا کیا جائے، اور مجھے اس وقت جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اپنے ملک کی محبت میں، اپنے قوم کی محبت میں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے 2 سال میں نے دیکھا، 2 سال میں ملک بہت تباہ ہوا ہے۔ قومی یکجہتی جس ملک میں نہیں ہوتی نا، اتفاق نہیں ہوتا، جس گھر میں اتفاق نہ وہ گھر بکھر جاتا ہے۔ تو یہ قوم تو لڑ پڑی ہے۔ دیکھیں آپ کبھی سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے ایک دوسرے کو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نفرت تو 1947 میں ہندو اور مسلم کی نہیں تھی جو مسلمانوں کے درمیان پڑ گئی، اس کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، آپ کشمیر کے لیے واویلا کر رہے ہیں، کشمیر تو بعد کی بات ہے، اس کے بغیر تو 78 سال گزارا ہو گیا، اب 78 مہینے بھی نظر نہیں آتا اگر آپ نے ملک کے اندر چلنے والی لسانی بھٹیوں کو بند نہ کیا تو۔ ان کو بند کریں، سبز ہلالی پرچم کی طرف لے کر آئیں قوم کو، اور قوم کو اکٹھا کرنے والا لیڈر ہے اس کو لے کر آئیں۔ اگر آپ مخلص ہیں ملک سے، اگر آپ کو ذاتی اقتدار، مال و دولت چاہیے، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسہ چاہیے، تو پھر میری اس بات کو جو ہے نا ریفیوز کر دینا۔ میں تو چھوٹا سا بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا جی،
آپ لگے رہے لوٹتے رہے ملک کو اور ڈرامے بازیاں کراتے رہے لسانی جماعتوں سے. یہ عوام لسانی جماعتوں میں لڑتی رہے جھگڑتی رہے، آپ مال بناتے رہے، انجوائے کرتے رہے. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ نے کے بعد.